بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کر رہے ہیں دوست کو خط، اس میں پکنک کا احوال بتانا ہے۔ سوال ہے، اپنے دوست کو خط لکھیے جس میں کسی پکنک کا احوال درج ہو۔ شروع کرتے ہیں خط۔ امتحانی مرکز یا کمرہ امتحان، شہر کا نام اور تاریخ لکھیں گے۔ کراچی، 22 جولائی 2023۔ پیارے دوست، السلام علیکم۔ تمہارا خط ملا، پڑھ کر بہت خوشی ہوئی۔ یہ جان کر اچھا لگا کہ تم خیریت سے ہو۔ ہم سب یہاں خیریت سے ہیں۔ میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے تمہیں خط نہیں لکھ سکا، لیکن اب کیونکہ اسکول کی چھٹیاں ہو چکی ہیں اور میں اپنی چھٹیوں کا کام بھی کر چکا ہوں، اس لیے میں تمہیں خط لکھ رہا ہوں۔ میں تمہیں اپنی شاندار پکنک کے بارے میں بتانا چاہتا تھا جو میں نے حال ہی میں منائی تھی۔ پچھلے ہفتے میرے کزنز آئے تھے جن کے ساتھ میں نے پکنک کا پروگرام بنایا تھا۔ پکنک والے دن موسم بہت خوشگوار تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہم پکنک کے لیے خوبصورت پارک گئے تھے۔ ہم نے پارک میں ایک خوبصورت جگہ کا انتخاب کیا جس کے چاروں طرف لمبے لمبے درخت تھے۔ وہاں بیٹھ کر ہم نے اپنے ساتھ لائے ہوئے مزیدار کھانے کھائے۔ کھانے سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہم نے جھیل کے کنارے تھوڑی سی چہل قدمی کی اور بعد میں کشتی میں سواری بھی کی۔ پارک کا نظارہ بہت دلکش تھا اور ہم نے وہاں بہت سی تصاویر کھینچی۔ پارک میں اور بھی کافی لوگ آئے ہوئے تھے جو کہ سب موسم کا مزہ لے رہے تھے۔ بچے جھولا جھول رہے تھے اور بڑے باتیں کرنے اور کھانے پینے میں مصروف تھے۔ ہم نے کچھ وقت بیڈمنٹن کھیلنے میں گزارا۔ عصر کی نماز ہم نے پارک سے ملحقہ مسجد میں ادا کی اور شام ہوتے ہی ہم گھر واپس آ گئے۔ مجموعی طور پر یہ ایک ناقابل فراموش پکنک تھی اور میری خواہش تھی کہ تم بھی وہاں ہمارے ساتھ ہوتے۔ امید ہے کہ جب تم میرے گھر آؤ گے تو ہم سب مل کر اسی طرح کی ایک پکنک کا پروگرام بنائیں گے۔ تم بتاؤ تمہاری چھٹیاں کیسی گزر رہی ہیں؟ خط کا جواب جلد دینا۔ اچھا، مجھے اجازت دو، گھر میں سبھی کو میری طرف سے سلام کہنا اور ان سے میرے لیے دعا کی درخواست کرنا۔ فقط تمہارا دوست الف ب ج۔ یہ تھا خط دوست کے نام جس میں پکنک کا احوال درج تھا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ 9th میٹرک اور فرسٹ ایئر انٹر کی انگلش اور اردو کے لیے حل شدہ ایکسرسائزز کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا چینل۔ اللہ حافظ۔